قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورہ الحجرات کی یہ ابتدائی آیت مبارکہ ہے، پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان، صحابہ کرام اور پھر بعد میں آنے والی پوری امت کو حکم دیا ہے: مومنوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العالمین خوب سننے والا ہے اور وہ مکمل علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات کی یہ پہلی آیت، اس مفہوم کی بے شمار آیت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر نازل فرمائی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، دین میں، عبادات میں۔ دین اور عبادات میں ہر وہ چیز جو تم عبادت کے طور پہ کرتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تم اسے دین کا حصہ سمجھتے ہو، وہ لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعلیمات ثابت۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر وہ محض آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، آپ کی محنت اور مشقت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ دین نہیں۔ بظاہر بھلے اس کے لیے ساری دنیا جمع ہو جائے، اس پر انسان لاکھوں روپے خرچ کرے اور بڑی اپنے جذبات کا اظہار کرے، لیکن وہ دین نہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مکمل اسی طرح عمل کیا جس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں حکم کرنے کا عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام پوری امت کے لیے کسوٹی، ایک آئینہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے جس طرح اپنے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور عمل کیا، پوری امت پر لازم ہے وہ انہی کے نقش قدم پر چلے، حتیٰ کہ پوری امت پر یہ لازم قرار دیا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک آنے والے اس امت کے افراد اس وقت تک اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مومن شمار نہیں ہوں گے جب تک وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ ان کے ایمان کا نہج، ان کے عمل اور ان کی عبادات، ان کے نظریات اور عقیدات، ان کے عقیدے، یہ ساری چیزیں اسی طرح جس طرح پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے، مگر اللہ رب العالمین کسی کا ایمان ہی قبول نہیں کرتا۔ یہی مفہوم اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں بھی بیان فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ وردوا عنہ۔ فرمایا سبقت لینے والے اہل ایمان، مہاجرین اور انصار، اللہ رب العالمین ان سے راضی، وہ رب سے راضی ہو چکے۔ مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک آنے والے وہ لوگ اللہ ان سے بھی راضی، وہ بھی اپنے رب سے راضی ہوں گے مرنے کے بعد اور دنیا میں۔ کون؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ایک بہترین طریقے سے مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چل رہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، یعنی قیامت تک آنے والے اہل حق، اہل ایمان جن سے اللہ راضی ہے، ان کی علامت ہی یہی ہے
کہ وہ مہاجرین اور انصار یعنی تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے. جو چیز صحابہ کرام نے جس چیز کو دین سمجھا انہوں نے بھی اسی کو دین کہا، اور جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کے یہاں تصور بھی نہیں تھا، تو قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو انہی کی طرح ان کی زندگیوں میں بھی ان چیزوں کا وجود نہیں ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے. یعنی صحابہ کرام کے بعد نئی چیزیں نکالنا دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، جو ان کی زندگی میں نہیں تھی. اس آیت کی روشنی میں وہ اہل حق میں ان کا شمار ہی نہیں، اہل سنت و جماعت نہیں، بھلے خود کو لاکھ مرتبہ کہلوائیں اہل سنت والجماعت، اسٹیمپ لگوائیں، اداروں کی رجسٹری کروائیں، مساجد کی رجسٹری کروائیں اہل سنت والجماعت کے نام سے، لیکن جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہیں وہ اہل سنت والجماعت نہیں. اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے. صحابہ کرام نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ بھی محبت کی، اور آپ کی احادیث پہ بھی مکمل عمل کر کے دکھایا، اور آپ کے دین پہ عمل کر کے دکھایا، اور ہر وہ نئی چیز سے ڈرتے تھے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا اطاعت کا، فرما برداری کا، جس بنا پر اللہ رب العالمین ان سے راضی. یہ جو الفاظ آپ نے سنے وہ اللہ سے راضی ہوئے، کس معنی میں؟ آخرت میں تو راضی ہوں گے مرنے کے بعد، وہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین پر راضی. رضامندی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو دین اتارا ہے اس پہ اسی طرح عمل کرتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی جس نے اللہ کے نازل کردہ دین کے اندر اضافہ کیا وہ اللہ کے نازل کردہ دین سے راضی نہیں، مطمئن ہی نہیں، اس کے اندر کمی ہے، نقص ہے. وہ نئی نئی چیزیں پیدا کر کے اپنے تئیں اس نقص کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ رب سے راضی نہیں. جو رب سے راضی نہیں اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہو. رب سے رضامندی کی علامت یہ ہے رب کے نازل کردہ دین پہ اسی طرح عمل کیا جائے، نہ اضافہ کیا جائے نہ کمی کی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. قرآن مجید پڑھیے، جگہ جگہ آپ کو یہی حکم ملے. جو وحی، جو دین، جو شریعت، جو احکامات اللہ نے آسمان سے نازل کیے اپنے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبر نے جس طرح تمہیں عمل کر کے دکھایا تم نے اسی کی پیروی کرنی، نہ اس میں کمی کرنی ہے نہ اضافہ کرنا، کیونکہ یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. حجۃ الوداع کے موقع پر اترنے والی یہ آیات فرمایا آج تمہارا دین مکمل ہو چکا. اور اتنی پیاری آیت کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے کسی پیغمبر پہ اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیں. اتنی پیاری آیت کہ اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس کے باوجود یہ امت ہے کہ دین کو مکمل نہیں سمجھ. ہر روز آئے دن ایجادات، بدعات، خرافات، نئے نئے کام، نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پر، بزرگوں کی محبت کے نام پر ہم کئی ایسی خرافات اور عجیب نمونے، مذاہب ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو دین تو کجا واضح طور پہ شیطانی کا. ربیع الاول کے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی لوگ بدعت اور خرافات میں کود پڑتے ہیں. ریلیاں اور جلوس اور شرکیہ نعروں کی صورت میں اور نعت گوئی کی صورت میں، میوزک، فل میوزک، موسیقی،
اور ڈھولک کی آوازوں کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو اہل حق اہل سنت و جماعت ان کو بدعت سے روکیں انہیں فوراً گستاخی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کی تاریخوں میں اختلاف تو ضرور ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ الگ۔ بالفرض 12 ربیع الاول پیدائش کا دن بھی ہو تو پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تصور ہی نہیں دیا کہ میری پیدائش کے اس دن میں ہر سال میں ایک دن مقرر کر لو اور پھر اس میں تم نے خوشیاں منانی ہیں، جلسے اور ریلیاں نکالنی اور ایک مخصوص عبادات کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا ثابت ہے؟ ہر ہفتے پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اکثر پیر اور جمعرات۔ پیر کے دن زیادہ اہتمام کرتے ہیں، 2 وجوہات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، تو پیدا ہونے کی خوشی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہر ہفتے کا روزہ ہے۔ لیکن ہمارے سامنے کیا مظاہر ہوتے ہیں؟ ہر ہفتے پیر کا روزہ نہیں بلکہ خود ساختہ طریقہ بنا کے سال میں کیلنڈر کے حساب سے اس دن برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ میلاد کے لفظی معنی برتھ ڈے، جو کہ بعض تصور عیسائیت میں ہے، اسلام میں اس میلاد کا برتھ ڈے کا کوئی تصور نہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہفتے کے ان دونوں دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے۔ میں چاہتا ہوں میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ نفلی روزوں میں پیر اور جمعرات کا اہتمام بہت بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اپنی پیدائش کے دن، ہر ہفتے یہ تعلیم کی، یہ اعلان کیا کہ یہ عید نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ عید الفطر کے دن کوئی روزہ رکھے، عید الاضحیٰ کے 3 دن اور بعض فقہا کے یہاں 4 دن، ان 3 یا 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کے اعلان کرنا یہ عید نہیں۔ اب زبردست اس کو عید اور جشن عید کا نام دیا جائے، نام دیتے وقت بھی تو ہم محتاج ہیں، بدعت ایسے پہچانی جاتی ہے کہ نام ہی غیر شرعی، جیسا کہ شب برات کے موقع میں ذکر کیا جاتا ہے کہ شب یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، اس کے بدعت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جشن عید میلاد نبی یہ نام ہی خود ساختہ ہے، جن کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی ثبوت بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت صحیح معنی میں وہ کرتے ہیں جو ان بدعات اور خرافات سے بچتے ہیں، جو ان بدعات اور خرافات پر عمل کرے وہ نبی علیہ السلام کے محب قطعاً نہیں ہو سکتے، بلکہ نبی علیہ السلام کے دین کے وہ دشمن ہی قرار دیے جائیں۔ محبت کی علامت ہی یہی، وگرنہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اگر چھوڑا جائے، گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے آخر میں موضوع سنا، ابھی سیلاب کا جو درد اور خوف پھیلا ہوا ہے پوری قوم کے اوپر، بارشوں کی صورت میں نقصان، سیلابوں کی صورت میں نقصان، زلزلے اور باقی جن آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، بے دین حکمرانوں کا مسلط ہونا، جو نہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں نہ اللہ کے دین کے خیر خواہ ہیں، مہنگائی کا عذاب، بدامنی کا عذاب، باقی بنیادی سہولیات سے محرومیاں، سارے عذاب ہمارے اوپر مسلط۔ ان عذابوں کی جو وجوہات بیان کی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنا بدعات کا اہتمام، خوب بدعات پہ زور ہے اور سنتوں سے دشمنی۔ بدعات کی علامات یہ ہے، یہ مخصوص علاقے میں پائی جاتی ہے۔ جو معاملہ دین اسلام میں ثابت ہے وہ مسلمانوں کے مخصوص علاقوں میں نہیں پائے جاتے، وہ تمام مسلمانوں پر اجتماعی طور پہ آپ کو وہ چیزیں ملیں۔ اس تیسری عید کا وجود اور اپنے جذبات میں آ کے
دونوں عیدوں سے اس کو بڑی عید قرار دینا یہ بہت اپنے جذبات صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس چیز کا تصور نہیں. اہل الحدیث کے علماء اللہ ہمارا شمار بھی ان میں کرے, ان میں سے ایک چھوٹا سا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی منبر اور مسلموں سے واضح اعلان کرتے ہیں. کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں جو ان کے مولوی اور علماء لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام مختلف صورتوں میں میلاد مناتے تھے. واللہ ایک روایت بھی ثابت نہیں. ہر سال 12 ربیع الاول کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور خلافت میں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی, علی حیدر رضی اللہ عنہم اجمعین, باقی صحابہ کرام ہر سال 12 تاریخ کو یہ ریلیاں نکالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, جلوس نکالے جاتے ہیں, یا پھر اس دور کے حساب سے خصوصی کھانے پکائے جاتے ہیں, دیگیں اٹھائی جاتی ہیں, یا پھر کم از کم ایسے ہوتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 12 ربیع الاول کو مسجد نبوی کے منبر پر آتے, اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے, آؤ ذکر رسول کرتے ہیں. واللہ اہل حدیث کے علماء قسم اٹھا کر, ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کے سامنے کھڑا قسم اٹھا کر اعلان کرتے ہیں, ایک روایت بھی ثابت نہیں, ایک روایت بھی, ایک اثر بھی ثابت نہیں. محض اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹے دلائل, جھوٹی باتیں, جذبات میں اس طرح وہ لوگوں کو سائیکولوجی طور پہ ہیک کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم میلاد کریں اور تم ہم سے دلیل مانگتے. انداز دیکھیں ظالموں کا. اللہ کے بندو, دین اسلام ہے, اللہ رب العالمین کا مقام اللہ کی توحید کے لیے ہی دلیل دیے گئے. ہر چیز کے لیے, چاہے وہ محبت کے نام پہ ہو, نبی علیہ السلام کی محبت ہو, اللہ کی توحید ہو, اللہ کی محبت, ہر چیز کے لیے دلیل. دلیل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, محض جذباتی الفاظ جسے تم لوگوں کو برا بھیجتا کرتے. اہل حق اہل توحید کے خلاف وہ بھاگتے, ہر چیز کی دلیل. یہ کیسا انداز ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہے دلیل ہے, یہ چرب زبانی ہے, مناظرانہ انداز ہے, چرب زبانی کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں, ذکر میں ہم بیٹھے اور تم ہم سے دلیل مانگتے ہو. تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے گستاخ, محبت نہیں کرو. انداز دیکھیں, کیوں کہ بیچاروں کے پاس دلائل ہے ہی کچھ بھی نہیں. قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھنے لگے اپنی مرضی کے تعبیر کی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہے. کہتے ہم اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام نعمت ہیں, بھی کہتے ہیں سب سے بڑی کائنات کی نعمت ہے, تو نعمت کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اہل حدیث نے کہا نعمت کے ذکر کرنے کے لیے سال میں ایک دن اپنی من مانی تعویلات ظالموں کی دیکھیں. اہل الحدیث ایک دن نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک ہفتہ نہیں, 12 مہینوں میں سے ہر دن کے 24 گھنٹے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہر وقت ہم اپنی زبانوں پر کرتے ہیں. نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود. مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دعا سکھلائی, مسجد سے باہر نکلتے وقت کیا دعا ہے, سواری کی کیا دعا ہے, نیا کپڑا پہنتے وقت کی کیا دعا ہے, کپڑے تبدیل کریں دھلے ہوئے کپڑے پہنے تو کیا دعا ہے, باہر نکلے گھر سے تو کیا دعا ہے, گھر کے اندر داخل ہو تو کیا دعا ہے, سوتے وقت کے اذکار, صبح کے اذکار, شام کے اذکار. نماز کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیسا تھا, نبی علیہ السلام کا رمضان کیسے گزرتا تھا اور روزے کس طرح گزرتے تھے, نبی علیہ السلام نے دکھ کے معاملات پہ کیا انداز تھا, خوشی کے معاملات میں امت کو کیا تعلیم دی ہے. جب حاجت ہو تو بیت الخلا جاتے وقت کیا دعا ہے, فارغ ہو کے نکلیں تو کیا دعا ہے, کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا ہے, اور دعا اگر بسم اللہ بھول جائیں کھانے کے درمیان یاد آئے تو کیا پڑھنا ہے, فارغ ہو جاؤ کھانا کھا کے اللہ کا شکر کس انداز میں کرنا ہے. ایک ایک لمحے پہ اہل حدیث اعلان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا ذکر ہماری زبانوں پر کرو. سال میں ایک دن جس میں تم مرد اور عورت کو ملا کر
ان کے جلوس باہر نکالتے ہو ریلیوں کی صورت میں، اور پھر ڈھولک اور موسیقی کے ساتھ رقص و سرور کی محفلیں، نعت وہ جن میں نبی علیہ السلام کے ذکر یا تعریف کے بجائے اللہ کے برابر غلط کر کے پہنچا دیتے ہو، یہ تمہارا اگر دین ہے تو پھر شیطان بہت بڑا خوش ہوتا ہے ان دنوں میں جب بدعات کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کی جو صحیح دین ہے وہ آپ کو ہر علاقے میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی ہے مسلمانوں کے علاقہ، مکہ مدینہ ہو، حرمین ہو، سعودی عرب کے تمام شہر، باقی عرب کے تمام ممالک، شام ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، باقی اسلامی ممالک، جہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو منایا نہ جاتا ہو، مسلمہ شعائر ہے۔ اس نئی عید کی بدعت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، محض یہ برِ صغیر کے کچھ جذباتی لوگوں کا ان کی طرف سے نکلی ہوئی ایک بدعت ہے۔ باقی علاقوں میں یہاں آپ کو مکمل خاموشی ملے، بالخصوص مکہ اور مدینہ، وہاں ان دنوں میں کیا پرسکون فضائیں قائم ہوتی ہیں، جہاں ہمارے برِ صغیر میں ان بدعات کے نام پہ جو شور غل کیا جاتا ہے، جو ہنگامہ مچایا جاتا ہے، نعرے بازی اور زور کی آوازوں کے ساتھ جو موسیقی نبی علیہ السلام کی محبت اور نعت کے نام پہ بجائی جاتی ہے، ہنگامہ آرائی کا ایک ماحول ہوتا ہے ان دنوں میں۔ مکہ مدینہ میں ایک خاموش فضائیں کا یہ دین ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دین کو اپنے نبی کے شہر اور اپنے شہر کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ بدعات ایسے پیدا کیا، 500 وقت کی نمازیں، 500 وقت کی اذانیں، رمضان مبارک کا اہتمام، تراویح، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دین میں شامل ہیں۔ ہے کوئی ایسا علاقہ جہاں رمضان میں تراویح کا اہتمام ہو؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اہل اسلام سے ٹکرانے والے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے وہ لوگ مراد نہیں جو اندر سے قرآن کے ہی انکاری ہیں، جو صحابہ کا ہی بغض رکھتے، وہ نہیں، مسلمان یہ ساری شاعر اہل سنت والجماعت کے ہاں کو ملے۔ یہ اگر دین ہوتا پوری دنیا کے مسلمان اور ہر دور میں کرتے۔ پھر بدعت کی یہ بھی علامت ہے، اس کے اندر وقت کے ساتھ تبدیلی آ رہی، وقت کے ساتھ۔ ان کو پتہ چلا برتھ ڈے میں کیک بھی کاٹا جاتا ہے، پہلے معلوم نہیں، پہلے احساس ہی نہیں ہوا، اب 8-10 سالوں سے کیک کٹنا بھی شروع ہو، یہ بدعت کی پہچان۔ اور ظالموں نے پہلے جو کیک جس طرح برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے برتھ ڈے پہ تو تمہیں چڑ لگتی ہے۔ ہم نے کہا یہ حرام ہے، تو ہم اپنے بچوں کا بھی برتھ ڈے نہیں مناتے، جو مناتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں۔ عیسائیت کے ساتھ ان کی بھی مشابہت، ہم انہیں اہل الحدیث شمار ہی نہیں کرتے جو اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ناجائز ہے، دونوں معاملات حرام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھے چھریوں کے ساتھ کیکوں کو کاٹا گیا، یہ معاملات بدعت ایسی ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پہ کچھ عمل کیے جاتے ہیں لیکن سراسر وہ بدعت ہوتی۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کا اس قدر محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابیات کا ذکر و خواتین کا یا مرد حضرات کا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے میں نے حدیث سنی، من صلی اثنتئی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو ان 5 فرائض کے ساتھ 12 رکعات نوافل پڑھے گا، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، 500 نمازوں کے ساتھ 12 سنت رواتب یا سنت موقدہ کہتے ہیں، پڑھے گا، روزانہ اس کے لیے گھر اللہ رب العالمین جنت میں ایک محل تیار کر۔ فرماتی ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی کبھی بھی میں نے اس پر عمل کرنا چھوڑا، ہمیشہ سے پڑھتی، پوری زندگی پڑھتی ہوئی آ رہی۔ صحابہ کا، صحابیات کا یہ عمل،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ رابع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے اور اپنی بیٹی یعنی میری بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ وظیفہ پڑھنے کا کہا 33 کا جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں سوتے ہیں فرمایا یہ پڑھو فرمایا میں نے آج تک کو چھوڑا نہیں عمل بالحدیث اس طرح کا تمام سال ہے آج تک چھوڑا نہیں حتیٰ کہ جنگ کے دنوں میں بھی وہ پڑھتے تھے عمل بالحدیث صحابہ کرام میں محبت کا اظہار نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کر کے سنتوں پہ عمل احادیث میں عمل یہی ان کا انداز محبت تھا جب فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنے گئی بڑا چیلنج تھا بڑی آزمائش تھی کہ بہت بڑا مقام اور بڑی ہستی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی جگر کا ٹکڑا فرمایا کہ جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے آزمائش بڑی لیکن مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث لا نورۃ ما ترکنا صدقۃ ہم جو انبیاء ہیں یعنی میں اس سلسلے کا آخری نبی ہوں جتنے بھی انبیاء گزرے اور میں جو کچھ میں ملکیت میں چھوڑوں گا وہ مسلمانوں کی اجتماعی بیت المال میں جائے گا وراثت تو نہیں ہوگی وہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ مقام و مرتبہ تیرا مسلم ہے لیکن اگر میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ کر حصہ دے دیا انی اخشى ان ازیغ ان ترکت شیئا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے الفاظ جو امت کے افضل ترین انسان سب سے افضل اگر میں نے نبی علیہ السلام کے احکامات میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہوں لہذا میں آپ کو حصہ نہیں دے سکتا نبی علیہ السلام کی وراثت نہیں خاموش ہوگی فاطمہ رضی اللہ عنہ فطری طور پہ پریشان ہوئی تنگ ہوئی ناراض ہوئی لیکن بعد میں وفات تک کبھی مطالبہ دوبارہ نہیں کیا ہم یہی حسن گمان کرتے ہیں حسن زن ہمارا ہی حدیث سنی خاموش ہو ابتدائی طور پہ انسانی فطری تقاضوں میں ناراض ہوئی لیکن جب حدیث سنی تھی تو خاموش ہو 6 مہینے کے بعد وفات ہو گئی کبھی پوری زندگی کی مطالبہ نہیں اب جو لوگ محض اس بنا پر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مستحقیہ کرتے ہیں کہ حصہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا تو محض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیث تھی آج بھی اہل الحدیث پر لوگ تان و تشریح کرتے ہیں کہ یہ میلاد نہیں مناتے اس لیے کہ اہل الحدیث کے سامنے نبی علیہ السلام کی احادیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا سامنے حدیث تھی اہل الحدیث بھلے تم پورے لوگ دنیا کو جمع کر دو لیکن ان بدعات میں شرکت نہیں کریں گے وہ اپنی جگہ پہ اٹل رہیں گے قائم رہیں گے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تم ساری دنیا کو جمع کرو نبی علیہ السلام کا دین انہیں سب سے زیادہ محبوب ہے نبی علیہ السلام کی احادیث انہیں سب سے زیادہ محبوب ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالی وہ مردود ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں قبول ہی نہیں تمہاری محنتیں یہ کاوشیں گنہگار ہو گئے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے اللہ اس سے راضی نہیں یہ طوفان اور سیلاب کی وجہ آپ کو بتایا گیا بدعات اور خرافات نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے وہ سخت فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں دردناک عذاب ان پر پہنچ سکتے ہیں جو وجوہات ہیں شرک کا پھیلنا نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنا یہ سب وجوہات ہیں کہ اللہ کے مختلف عذاب ہمیں گھیر رہے ہیں یہ دنیا کے عذاب ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے آ جاؤ دین کی طرف خرافات کو چھوڑو بدعات کو چھوڑو توحید اور سنت کی طرف آ جاؤ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین سورہ ال عمران قرآن پڑھیں تو صحیح اطاعت رسول ہی اصل چیز ہے
محبت کے نام پہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑ دینا یہ جھوٹی محبت ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ سچی محبت اطاعت سے پہچانی جاتی ہے، فرما برداری سے پہچانی جاتی ہے، صحیح فرما برداری، یہی محبت جس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھا۔ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم منہ موڑتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین کفار سے محبت نہیں کرتا۔ اس لفظوں کا کیا تقاضا ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے وہ کافروں کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ الفاظ کی اس قدر سخت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑنے پر اللہ رب العالمین نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اللہ نے فتویٰ دیا، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ محبت کے نام۔ عیسائی بھی تو عیسیٰ بن مریم اللہ کے نبی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا انداز وہی غلب ہے۔ محبت میں آ کے 3 میں سے 1 اللہ عیسیٰ بن مریم کو قرار دے دیا، محبت میں آ کے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وہ عیسائی بھی 25 دسمبر کو وہی عید، جشن عید میلاد النبی عیسیٰ بن مریم کی مناتے۔ کہاں مشابہت ہے ہماری عیسائی میں؟ بالکل ہو بہو مشابہت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں کس طرح پوری ہو رہی ہے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ جس طرح ایک جوتی کے 2 پاؤں بالکل برابر ہوتے ہیں، ہو بہو اسی طرح چلو، بالکل ہو بہو وہی اسی پہ مسلمان ہمارے چل پڑے۔ اصل آزمائش ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، تیرے رب کی قسم، بات کتنی اہم ہے، اللہ اپنی ذات بابرکت کی قسم اٹھا کے اعلان کر رہا ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، آپ کی امت میں سے میں کسی کا بھی ایمان قبول نہیں کروں گا۔ لا یؤمنو قرآن ہے، جب تک وہ اپنے معاملات میں تجھے حاکم اور فیصل اور قاضی نہیں بنا لیتے۔ آپ کو حاکم بھی سمجھے، قاضی بھی سمجھے، فیصل بھی سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کے کیے ہوئے فیصلے، آپ کی بیان کردہ حدیث کے متعلق وہ کوئی چون چرا بھی نہیں کریں، دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ کیا حدیث آ گئی ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف، ہماری رسم و رواجات کے خلاف، ہمارے مروجہ معاملات کے خلاف نہیں، بلکہ سب معاملات خوشی سے چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کریں ہیں، جب اللہ ان کو مومن سمجھے گا۔ یہ دعوت کن ممبروں سے پیش کی جاتی ہے؟ اہل الحدیث کے ممبروں سے۔ اطاعت، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ جب اطاعت کی باری ہوتی ہے، تم نے امتیوں کو اپنا مقتدا اور مقلد بنا لیا، سارا دین ان کے حوالے کر دیا، احادیث کو بھی چھوڑ دیا کہ ہم فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں لہذا احادیث کو بھی چھوڑ دیں۔ اطاعت کی باری آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑ دیا گیا اور جھوٹی محبت کے نام پہ پورا نیا دین بھی بنا دیا۔ جیرانہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس، جیرانہ غزوہ حنین کے بعد جب ابھی سفر میں ہی تھے، مکہ کے علاقے میں، جیرانہ سے راتوں رات عمرے کا پروگرام ہوا اور فجر سے پہلے عمرہ کر کے واپس آ گئے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اکثر صحابہ کرام کے علم میں جیرانے کا عمرہ آیا ہی نہیں، کیونکہ راتوں رات گئے تھے واپس آئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بال مبارک کاتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، شروع اسلام سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تعلق تھا۔ بدوی آیا عربی، مال غنیمت بہت تھا جو تقسیم ہونا تھا، لیکن بس بدوی گاؤں خانہ بدوش، گاؤں گوٹھوں کے لوگ جس طرح آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، تھوڑی بے صبری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضرورت مندوں کی مال دی تھی، کسی کو بھی منع نہیں فرمایا، فرمایا اب سے پیغمبر کی زبان مبارک سے اتنا لفظ نکلنا کافی تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی مبارک زبان سے لفظ اب صرف خوش ہو جاؤ،
بس خوش ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا کہ لفظ میرے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اب اسے مال نہ بھی ملے، میں نے تو دونوں جہانوں کی غنیمتیں سمیٹ لی، پیسے ہی چلا جاتا، لیکن سمجھا نہیں نبوت کا مقام، کہنے لگا اب صرف تو بہت کہہ دیا ہے، مال بھی دے، ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، نبوت کی زبان سے جو کلمہ نکلا تمہیں قبول نہیں کیا۔ آپ کے خادم ابو موسیٰ اشعری بلال رضی اللہ عنہ موجود، کیونکہ زبان نبوت سے جو بھی لفظ نکلتا تھا اللہ کی طرف سے اترتا تھا، وہ دنیا میں پھیلنے عمل کرنے کے لیے اترتا تھا، واپس جانے کے لیے نہیں۔ فرمایا اب یہ خوشخبری واپس نہیں جائے گی۔ اس بدری نے قبول نہیں کی، بلال ابو موسیٰ آپ قبول کر لو، یہ پوچھا نہیں کیا خوشخبری ہے کیا سعادت ہے، فوراً کہا قبلنا یا رسول، ہمیں قبول۔ پانی کا ایک برتن منگوایا، وضو کیا، اپنے منہ مبارک لعاب مبارک کی کلی اس میں ڈالی، جو تبرک کے طور پہ صحابہ کرام تو ایک ایک قطرے کے لیے لڑتے تھے، ترستے تھے کہ کاش نبوت کی تبرکات کا ایک قطرہ ہی ہمیں مل جاتا۔ پھر ان کو پیالہ دیا، اس کو پیو اور اپنے سینوں پر اس کو انڈیل دو، یہ برکت والا پانی ہے، کیونکہ نبوت کے جسم اطہر سے لگ کر آیا ہے، نبوت کے لعاب مبارک کلی کی صورت میں تمہارے پاس، اس کو پیو بھی سینوں پر۔ اہل علم نے کہا جب آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہو تو زمزم کا تبرک بھی یہی ہے، خام کا اس کے بعد پورا وضو کرنا، غسل کرنا، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے پورا تبرک ملے گا، یہ ضروری نہیں، اس کو خوب پیو اور رج رج کے پیو زمزم کا پانی جب وہاں جانا ہو، اللہ سب کو سلمان کو بار بار لے کر جائے، اور اس کو سینے پر اونڈے دو، یہ ہے تبرک۔ بعض حساب میں سر پر پانی لگانے کا بھی تبرک ثابت ہے، سر پہ لگاؤ، اس سے اپنی آنکھوں کو ملو، سینوں کو لگاؤ، خوب پیو، یہ تبرک۔ خیمے میں موجود تھی ان کی والدہ، ہم سب کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری کا وقت، آواز لگائی افضلا لامکما، تبرک والا پانی اپنی والدہ کے لیے بھی بچانا، انہیں پانی بچایا، پھر خیمے کی طرف روانہ کیا کہ ہماری والدہ بھی نبی علیہ السلام کے تبرک سے مستفید۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کے ساتھ بھی یہی محبت کرتے تھے، آپ کی فرامین اور احادیث پر بھی مکمل عمل کر کے دکھایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی علیہ السلام کی جوتیاں قبالین، دو تسموں والی چمڑے والی دو جوتیاں ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے، تبرک آتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں جن جوتیوں پر لگے ہیں وہ متبر ہے، باقاعدہ مطلب یہ تبرک انبیاء کے ساتھ خاص تھا، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ کے لیے اس طرح کا تبرک حرام ہے، ناجائز ہے، یہ انبیاء کے ساتھ خاص تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی کملی بھیجی اپنے والد کے پاس، تبرک کے لیے آنکھوں پہ لگائی، اللہ نے پیغمبر کے جو تبرک دیا ہے پھر ان کی آنکھوں کی بینائی دوبارہ آ گئی، انبیاء کے ساتھ خاص تھا۔ ان ظالموں نے جوتیوں کے اپنے طرف سے فوٹو لیے، خالی جگہ جگہ تعبیر کے دور میں جوتیوں کے فوٹو لگا دیے اور ان کی شبیہ لگا دی تبرک کے نام۔ صحابہ کرام کے لیے ایسا عمل ثابت ہو سکتا تھا جوتیوں کی، اس بھی وقت بھی اتنی ترقی تھی، وہ سیمپل بنا لیتے ہیں پتھروں کی صورت میں، ان جوتیوں کا اپنے گھروں میں رکھتے، تبرک کے لیے نہیں، صرف وہی جوتی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک جن جوتیوں میں پڑے تھے، بس تبرک تھا وہی سے تھا۔ عبید کہتے ہیں مشہور کبار تابعین میں سے، انس بن مالک سے ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام کے کچھ بال نکالے مجھے دکھائے، ہم نے بال لیے، پانی کے پیالے میں ڈالے، تبرک اور شفا کے طور پہ پیتے تھے، پھر وہ ہم سب نے پیا۔ میں نے کہا، عبید کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، ان بالوں میں سے اگر ایک بال میرے پاس ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بال مبارک، منہ مبارک، صحابہ کرام کے لیے پوری دنیا وما فیہا سے قیمتی ہوتا تھا، یہی الفاظ کہے اگر میرے پاس ہوتا، احب الی من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اس کے خزانوں سے بڑھ کر قیمتی اللہ کے نبی علیہ السلام کا بال مبارک۔ تبرکات سے بھی محبت، آپ کی ذات سے بھی محبت، آپ کی بات سے بھی محبت، آپ کی اطاعت، اسی لیے صحابہ پر آپ کو دیکھیں انہوں نے جس انداز میں محبت کی دین کو سمجھا، وہی دین ہے، وہی محبت ہے، اس کے علاوہ گمراہی اور خوشی نہیں۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک سودا ہوا، جو قیمت تھی وہ دی اور اپنی طرف سے اضافہ کر کے کچھ دیا، چاندی کی صورت میں جو اضافہ دیا اس کو جابر بن عبداللہ نے کہا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خصوصی تبرک ہے میرے لیے نا، اپنے کپڑے اپنے پلوں کے ساتھ ہمیشہ باندھ کے رکھ پوری زندگی، تاکہ یہ تبرک میرے ساتھ رہے حادثات اور نقصانات سے بچنے کے۔ ظالموں، تم نے ان کے مقابلے میں نقصان سے بچنے کے لیے جوتیاں باندھنا شروع کر دی، گھروں پر کالی ہنڈیاں لگانا شروع کر دی۔ صحابہ کرام کا انداز یہ نہیں، صحابہ کرام کے دین کو دیکھو تو ہدایت ہے، انہیں چھوڑو گے تو گمراہی ہے۔ ہمیشہ اپنے پاس رکھا تاکہ میں بیماریوں سے بچوں، حادثات سے بچوں، نقصان سے بچوں۔ فرماتے ہیں کہ جنگ میں سخت جنگ تھی، وہ پلو ٹوٹ گیا اور وہ تبرک تھا ظاہر وہ گر گیا، بڑا افسوس کر کے دیکھا کہ ہائے وہ تبرک مجھ سے ظاہر۔ یہ محبت اظہار ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے نبی علیہ السلام کے تبرکات کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی احادیث پر بالخصوص انہوں نے مکمل طور پہ عمل کر کے دکھایا، وہی ان کے لیے دین تھا۔ اگر یہ نئی عید نکال کے جو خرافات ہمارے سامنے آتی ہیں، صحابہ کرام میرے علی کی خطبے کے درمیان میں کوئی ایک چھوٹا اثر بھی تو ملتا ہمیں کہ کوئی صحابی یہ کہتا آؤ ابو بکر صدیق خلفائے اربعہ، پھر آگے خلافت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور پھر آگے تک یہ ہمیں اثر ملتا ہے کہ بھائی اس دن مل کے تذکرہ تو کریں، واللہ ایک بھی اثر نہیں، خالی جھوٹی تسلیاں اپنے لوگوں کو دیں۔ خواتین کا بھی عمل یہ پورا علیحدہ موضوع ہے، صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ زینب جو کہ تابعیہ ہے، وہ بیان کرتی ہیں رحمہ اللہ، میں گئی 3 صحابیات کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں عمل نہ صرف مرد حضرات کا بلکہ خواتین کا۔ اس حدیث سے پہلے جو وراثت کا مسئلہ تھا، صحیح بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میری سب نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق کے پاس عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنے کا پورا پروگرام بنایا، 8واں حصہ ہمیں وراثت میں چاہیے جو بیوی کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندیوں کیا کر رہی ہو، کیا تمہارے علم میں حدیث نہیں ہے ما ترکنا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ہمارا چھوڑا ہوا مال بیت المال میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ میری حدیث سن کے میری تمام شوقیں ازواج مطہرات خاموش ہو گئے، حدیث سن کے اس طرح مت کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح ہو۔ زینب کا واقعہ بھی صحیح بخاری میں کہتی ام عطیہ کا بیٹا فوت ہوا، میں گئی، میں نے خود دیکھا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دور میں سرحدوں میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے رضی اللہ عنہ۔ ان کی شہادت کی خبر آئی ام حبیبہ کے پاس، زینب بنت جحش یہ بھی ام المومنین ہیں، ان کے بھائی کی شہادت وہ بھی سرحدوں پر لڑتے، خبر آئی۔ ان تینوں خواتین کو میں نے دیکھا، صحابیات کا بھی عمل دیکھیں، خواتین کا بھی عمل بالحدیث دیکھیں۔ 3 دن گزرے، عمر بڑی ہو چکی تھی، لیکن محض حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اس دور کے حساب سے جو میک اپ ہوتا تھا لالی سرخ رنگ منگوایا اور اپنے بازوؤں پر لگایا، تھوڑا سا اپنے ہاتھوں پر ملا اور رخسار پر لگایا۔ میں خود دیکھ رہی ہوں، تینوں نے مختلف مواقع کی حدیث ہے، یہ فرمایا تھا ایک کا بیٹا فوت ہوا ہے، ایک کا بھائی، ایک کے والد، کہ اب اس عمر میں ہمیں میک اپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ محض سرخ رنگ اس لیے میں لگا رہی ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجته فإنها تحد عليها 4 أشهر وعشرا۔ یہ حدیث سب نے یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی خاتون کے لیے جائز نہیں 3 دن سے بڑھ کر کوئی سوگ منائے کسی بھی رشتہ دار پر، سوائے بیوی کے لیے اجازت ہے وہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے، اگر حاملہ ہے تو ڈیلیوری وہ سوگ بگڑے۔
वगरना 3 दिन से ज्यादा सौ करना हराम है। हम 3 दिन के बाद ये सुर्ख रंग लगा रही है इजहार करने के लिए कि हमारा शौक अब खत्म हो चुका। ये अमल बिल हदीस सहाबा सहाबियात का दीन नबी अलैहिस्सलाम के मोहब्बत की अलामत ही यही। अल्लाह की मोहब्बतें भी नबी अलैहिस्सलाम की इताअत से मिलेंगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें चाहिए, मेरी इताअत मेरी फरमाबरदारी करो, मेरे दीन को चिमट जाओ, उसमें इजाफा नहीं करो, उसमें खराबात नहीं निकालो। अल्लाह की मोहब्बत में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही दीन समझ लें, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अलैना इल्लल बलाग।